تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم۔ سورۃ القصص کی آخری 6 آیات آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 88 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو گزشتہ رکوع کے اندر ہمارے سامنے واقعہ آیا قارون کا، اس واقعے کے اندر خاص طور پر 1-2 باتیں ان کی تردید یہاں اس رکوع کی پہلی آیت میں بیان کی گئی۔ نمبر 2، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے حوالے سے انسانوں کو متوجہ فرمایا ہے اور آگاہ فرمایا ہے، تنبیہ فرمائی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، جو لوگ اللہ کی طرف بلانے والوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کی مذمت اور اللہ رب العزت کی الوہیت کا تذکرہ، یہ کچھ باتیں اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت نمبر 83، اس میں اللہ ذوالجلال نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایسی 2 چیزیں بیان ہوئیں کہ جن 2 چیزوں کی وجہ سے جنت گویا ممنوع اور جہنم میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی بات اس کو تکبر کہتے ہیں، اور دوسری بات اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں۔ تکبر اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ گناہ ہے، بلکہ تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ جل مجدہ کے مقابلے میں کوئی آدمی تکبر کرتا ہے، اس صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابلیس نے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا، فرعون، حامان، نمرود، ابو جہل وغیرہ نے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا، خاص طور پر فرعون اور نمرود نے، انہوں نے الوہیت اور خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ کے مقابلے میں آ گئے، تو جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے احکامات اور رسول کی دعوت کے مقابلے میں جو آدمی کھڑا ہو جائے یہ بھی متکبر ہے، اور اس تکبر کرنے والے کو بھی شریعت میں کافر کہا گیا ہے، یہ بھی کافر ہے۔ جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اس قوم کے عمومی طور پر سردار، اس قوم کے عمومی طور پر لوگ وہ نبی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات ہمارے سامنے آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے اہل مکہ میں سے تمام کے تمام وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا اور آخر تک ایمان نہیں لائے، یہ سارے کے سارے وہ متکبرین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور یہ کافر ہے۔
ہاں جو بعد میں ایمان لے آئے اللہ نے ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو پہلے گناہ سرزد ہو گئے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں اللہ یہ برکت عطا فرماتے ہیں کہ اسلام کی برکت سے اللہ ان پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسرا، تکبر ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تکبر تو نہیں کرتے لیکن عام لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ دوسرے لوگوں سے خود کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، چاہے وہ علم کی وجہ سے، چاہے وہ عمل عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، چاہے وہ مال دولت کی وجہ سے، چاہے قوم برادری کی وجہ سے، چاہے طاقت اور قوت کی وجہ سے، چاہے حسن و جمال کی وجہ سے، چاہے عہدہ اور منصب کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جو آدمی خود کو دوسروں سے افضل مانے اور دوسروں کو حقیر جانے۔ ایک ہے دوسروں سے خود کو بڑا سمجھنا، یہ ایک بات، دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو حقیر جاننا۔ اگر عہدے اور منصب کے لحاظ سے کسی چیز کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہے تو یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر تب ہے کہ جب اس سے زیادہ ملا اور یہ حقیر ہے، کمزور ہے، کمتر ہے۔ جب یہ تصور آ جائے کہ یہ میرے برابری کا نہیں ہے، یہ میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، یہ میرے لیول کا نہیں ہے، اس سے میں کیوں بات کروں، اس کو میں کیوں دیکھوں، اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں، اس کے ساتھ کیوں اٹھوں، جب یہ تصور پیدا ہو جائے پھر حقارت کا پہلو پیدا ہوتا ہے اور یہ حقارت ہی تکبر ہے۔ یاد رکھیے کہ پہلی صورت اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا کفر ہے، نمبر دو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تکبر کرنا بھی کفر ہے، نمبر تین لوگوں کے مقابلے میں تکبر یہ کفر تو نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ اس تکبر کے عنوان پر ہم بہت تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے سورہ لقمان میں، جہاں پر جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وہاں پر چونکہ وہ تکبر سے بھی منع کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کی اس کو ترغیب دیتے ہیں، تو وہاں پر ہم تفصیل سے مزید باتیں بھی کریں گے کہ اسباب تکبر کیا ہیں، تکبر کے حوالے سے احادیث میں قرآن میں کیا مذمت بیان ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، وغیرہ وغیرہ ذالک، یہ تفصیل سے بعد ہم وہاں کریں گے۔ یہاں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب دوسرا پہلو، قرآن پاک نے اس آیت مبارکہ میں جو دوسرا پہلو بیان کیا ہے وہ کیا ہے، یا دوسری بات جو بیان کی ہے جس پر عمل کرنے والا جہنم سے قریب تر اور جنت سے دور تر ہو جاتا ہے، وہ بات ہے فساد فی الارض۔ کیا چیز ہے جی؟ فساد فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنا۔ فساد یہ فا سین دال، فا سین دال اس کا مادہ ہے، اور یہ ضد ہے صاد لام ہا کی صلح کی۔ فساد کا لغوی معنی ہے خراب کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، نقص پیدا کرنا، توڑ دینا، ختم کرنا، یہ مختلف معنی اس کے لغوی طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا اصطلاحی معنی فہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفساد، فساد کہتے ہیں خروج الشیء عن الاعتدال قلیلا کان الخروج او کثیرا، کسی شے کا حد اعتدال سے نکل جانا۔ فساد کہتے ہیں کسی شے کا حد اعتدال سے نکل جانا، خواہ وہ تھوڑی مقدار میں نکلے خواہ وہ زیادہ مقدار میں نکلے۔ نمبر دو، الفساد انتقاض صورت الشیء، کہ فساد کہتے ہیں کسی شے کی صورت کا ٹوٹ جانا، کسی شے کی صورت کا ہی ختم ہو جانا۔ مثال کے طور پر یہ بوتل ہے، بالکل اس کے اندر پانی ٹکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، رکا ہوا ہے، لیکن اب اگر اس بوتل کو کوئی آدمی توڑ دیتا ہے تو پانی رک جائے گا، یہ اصلاح کے بجائے فساد ہے۔ اس چیز کے اندر اگر کوئی سوراخ کر دے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پانی بہہ جائے گا۔ جو ایک چیز اعتدال میں تھی اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو اب نقص پیدا ہو، چیز کے اندر فساد پیدا ہونا، اس چیز کو ختم کر دینا ہو، اس چیز کے اندر کوئی عیب پیدا کرنا، یاد رکھیے یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ فساد ہے۔ شریعت مطہرہ نے فساد سے منع کرنے کے لیے بہت زیادہ
ترغیب دی ہے اور فساد سے روکنے کے لیے بہت زیادہ اسباب بھی بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید نے لفظ فساد کو 50 سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا ہے اور مختلف چیزوں کے لیے ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک فساد کے معنی مختلف بیان کرتا ہے۔ مثلا ایک معنی قرآن پاک نے فساد کا بیان فرمایا معصیت یعنی نافرمانی کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اے منافقو تم گناہ مت کرو۔ نمبر 2، قرآن مجید نے فساد کا معنی ہلاک کرنا بھی بتایا ہے۔ قرآن مجید نے فساد کا معنی ہلاک کرنا بھی بتایا ہے۔ قرآن پاک نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ شخص پیٹ پھیر کر کے جاتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں چلتا پھرتا ہے، تو وہاں وہ کیا کرتا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، اس کے پلٹ کر جانے کا مقصد، اس کا زمین میں چلنے پھرنے کا مقصد یا اس کی زندگی کا جو بڑا ایک مشن ہے وہ کیا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا کرے۔ کیا معنی یہ ہے کہ وہ زمین یعنی کھیتی باڑی کو ہلاک کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فساد کو یہاں پر ہلاک کرنے کے معنی میں بھی بیان فرمایا ہے۔ نمبر 3، ہلاک ہونے کے معنی میں بھی فساد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا ہلاکت ہو جاتی، بربادی ہو جاتی۔ نمبر 4، فساد کے لفظ کو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے جادو کے معنی میں بھی لیا ہے۔ وہ وہاں کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آ جاتے ہیں تو جادوگروں کو جناب موسیٰ علیہ السلام تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو حرکت کرنے جا رہے ہو میرے مقابلے میں یہ جادو ہے، اور انہو لا یحب المفسدین، اللہ جادوگروں کو پسند نہیں کرتے، اللہ جادو کو پسند، وہاں پر فساد بمانا جادو ہے۔ تو قرآن پاک نے فساد کو کئی معانی میں استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر یہ جو فساد ہے اس کے اسباب کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ زمین میں، خشکی میں، تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اعمال عقیدے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورۃ الروم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی خشکی ہو یا سمندر کی تری اور پانی، اس میں جو فسادات برپا ہو رہے ہیں یعنی جو تغیر پیدا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انسانوں کے اعمال عقیدے کی بنیاد پر۔ نمبر 2، انسان اپنے نفس کی اصلاح کے بجائے دوسروں پر الزام تراشی کرے، اپنی ذات پر غور کرنے کے بجائے دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے، تو اس کو بھی قرآن پاک نے فساد کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ کام بھی فسادیوں کا ہے۔ اصلاح پسند آدمی ایسا نہیں کرتا، اصلاح پسند آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح پر توجہ دے، ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرے۔ قرآن پاک نے اس بات کو ذکر کیا ہے اس انداز میں کہ قوم فرعون، قوم موسیٰ کے بارے میں یہ تخیل رکھتی تھی۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ قبطیوں نے فرعون سے یہ کہا کہ اے فرعون آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو کوئی سزا نہیں دے رہے، پکڑ نہیں کر رہے، گرفت نہیں کر رہے، شاید آپ کا مقصد یہ کہ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں کیا کریں؟ فساد برپا کریں۔ یعنی یہاں پر آپ غور کریں، بجائے اس کے کہ قبطی قوم اپنی اصلاح کی فکر کرتی، وہ اپنی اصلاح کے بجائے
وہ سبتی قوم یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فسادی قرار دے رہی، اپنی اصلاح کی فکر نہیں، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ بھی فساد کے اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے۔ نمبر 3، فساد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کوئی انسان اپنی ذات کے اعتبار سے خود کو برتری میں مبتلا سمجھے یا برتری کا نشہ اس میں موجود ہو، جیسا کہ ان فرعون علا فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث، اور اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان جھگڑا، مذہبی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بھی جو حالت ہوتی ہے، اس حالت پر قرآن پاک نے فساد کے لفظ کا اطلاق کیا ہے، جیسا کہ فرعون ہی کا ذکر ہے قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ المؤمن میں، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کے الہ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ فساد کا ایک سبب دولت کی فراوانی بھی ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے گزشتہ درس میں یہ واقعہ آیا قارون کا، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ لوگوں نے کہا آپ اپنا حصہ دنیا کا نہ بھولیے، رائے خدا میں خرچ کیجئے، ایسا احسان کریں لوگوں پر جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر دولت کی فراوانی کو فساد کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے فساد کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ حق بات کو اپنی خواہش کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنا، حق بات کو اپنی خواہش کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ بھی فساد کے اسباب میں سے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ معاملات میں اسراف کرنا بھی یہ فساد کے اسباب میں سے ہے۔ تو فساد کے بہت سارے اسباب قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب سے ہمیں بچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فساد اور تکبر وہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان جنت سے دور اور جہنم کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جی آیات کریمہ کا ترجمہ، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں پچھلے رکوع کی بات کو یا اس واقعے کو لب لباب کے طور پہ بیان کر دیا۔ قارون کا واقعہ ہمارے سامنے بیان ہوا۔ قارون کے اس واقعے میں دو مذمتی پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، ایک تکبر اور دوسرا فساد فی الارض۔ یاد رکھیے جس طرح رحمت حق کے قریب کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، اسی طریقے سے عذاب الہی کو بھی قریب کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، اور ان اسباب میں سے ایک سبب تکبر ہے جو اللہ کے عذاب کو بہت قریب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی طور پر تباہی سے بچنے کے دو اسباب ہیں۔ حقیقی طور پر تباہی سے بچنے کے، یا حقیقی طور پر تباہی سے بچنا کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اور جنت کا جو گھر ہے وہ ملتا ہے دو بنیادوں پر، ایک تکبر نہ ہو اور دوسرا فساد نہ ہو۔ فرمایا لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، تو آخرت یا عاقبت تو پرہیزگاروں کی ہی ہے، یعنی انجام کار کے اعتبار سے اچھائی اور خوبی کس کی ہے؟ پرہیزگاروں کی ہے۔ اب جو آیت نمبر 84 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اچھائی اور برائی کا انجام بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ کو، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، فرمایا جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر اجر صلہ ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں نیکی اور بدی کے حوالے سے ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ اس ضابطے کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن پاک کی اس آیت کو بھی مد نظر رکھیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کے آخر میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس ایک نیکی کا صلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے یعنی 700 گنا اجر اسے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کم از کم اجر ہے۔ اور دوسری بات حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت یوں آئی ہے کہ جو آدمی رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا دانہ خرچ کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس ایک دانے کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر اجر لکھتے ہیں۔ بعض اوقات ایک عمل کا اجر اللہ کے ہاں لاکھوں نہیں کروڑوں درجے بڑھ جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جتنا عمل میں اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل کا اجر بڑھتا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جتنا عمل صدقہ جاریہ کے طور پہ ہوگا، پائیدار ہوگا، اور جتنا عمل جو ہے وہ مضبوط ہوگا یا جتنا عمل تعدیر ہوگا اتنا ہی اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ پھر اللہ نے ایک بات ہی ختم کر دی، تعداد کی گنتی کی بات ہی اللہ نے ختم کر دی، واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا مرضی بڑھا دیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو نیکی ہے اس نیکی کو کتنا بڑھاتے ہیں؟ 10 گنا، 700 گنا، لاکھوں میں، کروڑوں میں، یا آخری اور حتمی بات واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دیں۔ یہ ہے نیکی کرنے کا ضابطہ کہ جو آدمی نیکی کر کے اللہ تک نیکی کو پہنچاتا ہے، نیکی کرتا نہیں، نیکی کر کے اللہ تک پہنچاتا ہے، اس آدمی کے لیے یہ اجر ہے، اور یہ اجر کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ آپ اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ کیسے کہ نیکی ایک ہے اور اس کا اجر کم از کم 10 اور بڑھتے کروڑوں، اور پھر آخر میں فرما دیا کہ جتنا چاہے وہ بڑھا دے، لا محدود اجر ہے۔ یہ نیکی کا وعدہ ہے، اور اس کے مقابلے میں گناہ اللہ کتنے رحیم ہیں۔ فرمایا کہ نیکی کے مقابلے میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ پر عذاب دینے کا اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ نیکی کرنے پر اللہ کی طرف سے صلے کا وعدہ ہے، 10 سے شروع کر کے لا محدود، اور گناہ کرنے کا عذاب دیا جانا اس کا کوئی وعدہ اللہ نے نہیں کیا۔ یہی اس آیت کریمہ میں بات سمجھائی گئی ہے۔ فرمایا جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے۔ وہ بہتر کتنا ہے؟ اللہ کے شایان نشان۔ اور جو آدمی برائی کرے گا، برے کام کرے گا، اس کو اسی طرح کا صلہ ملے گا۔ یہ وعدہ نہیں، یہ خبر ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ اس گناہ کے اوپر عذاب کے بجائے اپنی طرف سے رحمت کی چادر پھیر کر معاف فرما دے۔ وعدہ نہیں ہے، گناہ پر سزا دینے کا وعدہ۔ اگلی بات، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم ما جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اے محبوب، جس ذات نے، جس اللہ نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، وہ آپ کو دوبارہ
لوٹانے کی جگہ میں لوٹائے گا، وہ آپ کو لوٹانے کی جگہ میں لوٹائے گا۔ اس جملے کا مطلب ذرا سمجھیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب جس ذات نے آپ پر قرآن فرض کیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں آپ پر اللہ نے قرآن کو فرض کیا، معنی یہ کہ قرآن کے جو مقاصد ہیں انہیں آپ پورا کیجئے، یہ ہے اصل بات۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مجھے اور آپ کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم پر بھی قرآن کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کو سیکھنا، نمبر 3 سیکھ کر اس کی تلاوت کو کرتے رہنا، نمبر 4 اس کی آیات کے معنی کو جاننا، نمبر 5 اس پر عمل کرنا، اور نمبر 6 اس کی تبلیغ اور اشاعت کی جدوجہد کرنا۔ یہ حقوق ہیں قرآن پاک کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی فرضیت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول نے 23 سال میں ادا فرما دی۔ اب امت کے اوپر قرآن کی فرضیت کیا ہے کہ امت قرآن کے حقوق کو ادا کرے، ایک بات۔ دوسرا، اس پہلے حصے میں آیت کریمہ کے دوسرا جملہ کیا تھا؟ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، محبوب ہم آپ کو لوٹانے کی جگہ میں لوٹائیں گے۔ اس جملے کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ لوٹانے کی جگہ اس سے مراد آخرت ہو، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ محبوب آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ تبلیغ دین کرتے رہیے، جو مانتے ہیں مان لیں، نہیں مانتے تو نقصان ان کا ہے، آپ نے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے اور آپ سرخرو ہو کر کے پہنچیے گا، اور ایسی اس انداز میں پہنچیے گا جس انداز کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے وہ وقت کہ جب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ آپ دنیا سے سرخرو ہو کر کے ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کو لوٹانے کی جگہ میں لوٹائیں گے، یعنی مقام محمود جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا اس تک آپ کو لوٹائیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا ایک اور ہے، اور وہ ہے دنیا کے اعتبار سے۔ آپ کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی زندگی کی آخری دنوں میں نازل ہوئی۔ اس کی بعض آیات تو وہ ہے جو سفر ہجرت میں نازل ہوئی، انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ اب ذرا منظر پہ غور کیجیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے تشریف لے جا رہے ہیں غار ثور میں، اور ان پہاڑی سلسلوں میں ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بیت اللہ، تیرے مکین مجھے یہاں سکون سے رہنے نہیں دیتے، ورنہ میں ہرگز تیرے دامن رحمت کو، تیرے سائے کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ جملے فرما رہے تھے۔ خالق کائنات کو آپ کی یہ ادا اس قدر بھا گئی کہ اللہ رب العزت نے اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو عنقریب آپ کا رب ضرور یہاں لوٹا کر چھوڑے گا، یہاں ضرور لوٹائے گا۔ چنانچہ اس دن کے 8 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی میں جب نکلے تھے تو تاریکی میں نکلے تھے، لیکن 8 سال کے بعد جب واپس تشریف لائے تو آپ 10,000 کی نفوس قدسیہ کے ساتھ اور فاتحانہ انداز میں اس شہر میں داخل ہوئے۔ یہ ہے لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، اللہ عنقریب آپ کو لوٹانے کی جگہ میں لوٹائیں گے، اللہ آپ کو لوٹانے کی جگہ پر لوٹا کے رہیں گے۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ جملہ بھی اسی پس منظر کا عکاس ہے، کیا کہ محبوب آپ تو محنت کر رہے ہیں، آپ نے محنت کی، 13 سال تک محنت کی، جن لوگوں نے مانا اپنے فائدے کے لیے مانا، انہیں آخرت اور دنیا میں فائدہ ہوگا، جنہوں نے نہیں مانا انہیں دنیا اور آخرت میں نقصان ہوگا۔ یہی اس جملے کا مقصود ہے، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، کہ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، یعنی رسول،
یا رسول کے ماننے والے لوگ. اور ومن هو فی ضلال مبین، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو صریح گمراہی میں ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ سارے. یہ جملہ ایک اور انداز میں بھی اشارہ کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس پوری سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، پیدائش سے لے کر کے بعثت تک، بعثت سے لے کر کے پھر دعوت تک، دعوت سے پھر ہجرت تک، ہجرت سے پھر آخری وقت تک. یہ سارے مختلف واقعات یہاں پر بیان ہوئے. اس میں حسد بھی آیا آپ کے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں جادو بھی آیا، آپ کے مقابلے میں تکبر بھی آیا، آپ کے مقابلے میں بادشاہت بھی آئی، آپ کے مقابلے میں اپنے رشتہ داروں کی طرف سے جو ہے وہ غداری بھی آئی، جیسا کہ قارون. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جملے کے اندر ایک تسلی دی ہے کہ محبوب آپ کے مقابلے میں بڑے متکبر آئے، ابو جہل وغیرہ، آپ کے مقابلے میں آپ کے رشتہ دار آئے، ابو لہب وغیرہ، آپ کے مقابلے میں بھی آپ کے بہت قریبی لوگ آئے، جیسے کہ آپ کی برادری، آپ کا کنبہ، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان. جیسے موسیٰ علیہ السلام ناکام نہیں ہوئے، آپ کو بھی اللہ ناکام نہیں کریں گے. جیسے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے، ایسے آپ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. جیسے ان کے نہ ماننے والے گمراہ تھے، ایسے آپ کے بھی نہ ماننے والے کیا ہیں؟ گمراہ. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ. اور آپ کو امید نہ تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، مگر آپ کے پروردگار کی مہربانی سے یہ نازل ہوئی ہے. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہوئیے گا. یہاں بات سمجھیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کو کتاب ملے گی. نبوت محنت سے نہیں ملتی، نبوت عبادت سے نہیں ملتی، نبوت اپنی ریاضت سے نہیں ملتی. نبوت اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کی خاص عطا ہے جو اللہ خاص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں اور فرمایا ہے اللہ نے. یاد رکھیے کہ نبوت وہبی چیز ہے، کسبی چیز. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کسی بھی نبی کو نبوت کے اعلان سے پہلے، منصب نبوت دیے جانے سے پہلے، وحی آنے سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا. کسی نبی کو بھی 40 سال تک عمومی طور پر اللہ ظاہر نہیں فرمانے دیتے، اور 40 سال کے بعد اللہ نبی کی نبوت کو ظاہر فرماتے ہیں. انتخاب تو اللہ کا پہلے سے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لیکن ظاہری نبوت کب ہوتی ہے؟ 40 سال کے بعد عمومی طور پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ جو جملہ کہا، آپ اس کا معنی سمجھیے کہ محبوب آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کو کتاب دی جائے گی. یہ جو آپ نے 40 سال ان لوگوں کے درمیان امانت، دیانت، سچائی کے ساتھ زندگی گزاری، لوگوں میں اخلاقی کریمانہ کے ساتھ زندگی گزاری، تو اس لالچ اور اس حرص کی وجہ سے نہیں کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، یا اس وعدے کی بنیاد پر نہیں کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، یا اس آگاہی کی بنیاد پر نہیں جو پہلے سے آپ کو دی گئی ہو. نہیں، آپ کو نہ پہلے سے کوئی آگاہی تھی، نہ کوئی خبر تھی، نہ کوئی علم تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا. آپ تو اپنے ان اوصاف کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو ودیعت کر رکھے تھے خلقاً، ان اوصاف کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، لوگوں کا بھلا سوچتے تھے، لوگوں کی خیر خواہی سوچتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتے. محبوب آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کو کتاب دی جائے گی. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. یہ جملہ بتلاتا ہے کہ نبوت وہبی عمل ہے، یہ کسبی چیز. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ آپ کافروں کے مددگار نہ بنیے گا. معنی یہ ہے کہ آپ ان کی حمایت یا ان کے ساتھ نرم رویہ مت اختیار کیجیے گا. اس جملے کی وضاحت اگلا والا جملہ کرتا ہے، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ. فرمایا اور وہ آپ کو اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے کہ وہ آپ پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں. اس کو سورہ قلم میں ذرا ایک آیت سے سمجھیے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. کافر جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین میں مداہنت کریں. یاد رکھیے دین میں مداہنت کی اجازت ہرگز نہیں ہے. اس نازک دور میں، آج کے دور میں بہت سارے لوگ جو کہ دین کے دعوے دار ہیں، دین کے مبلغ کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مداہنت سے کام لے رہے ہیں لوگوں کے خوش کرنے کے لیے. کیسے ہو سکتا ہے؟
کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کے صحابہ، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ محبت نہ رکھتا ہو اور آپ کو کہے کہ مولوی صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں؟ وہ کون سے گٹس ہیں، کون سی خصوصیات ہیں، کون سی صفات ہیں جو آپ کے اندر ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر نہیں ہے؟ وہ کون سا پیمانہ ہے جناب کہ جس پر آپ کو اور ان کو پرکھا گیا تو صحابہ کرام پیچھے ہو گئے اور آپ آگے ہو گئے؟ تو بہرحال دین میں مداہنت اس دور میں لوگوں کا ایک عجیب سا رویہ اور مزاج بن چکا ہے. لوگوں کی جو حمایت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے سیاسی طور پر، مذہبی طور پر لوگ مداہنت سے کام لے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے کتاب عطا فرمائی ہے، آپ کافروں کا مددگار مت بنیے گا، اور یہ آپ کو روکنا چاہیں گے قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس قرآن کی تبلیغ اور اشاعت سے روکنا چاہیں گے، اس قرآن کے احکامات کو نافذ کرنے سے روکنا چاہیں گے، لیکن محبوب آپ رکیے گا نہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی نہیں رکے. کبھی نبی ایسے کر دی؟ یہ اللہ نے اپنے حبیب کی وساطت سے مجھے اور آپ کو تعلیم دی. اصل میں رسول تو کبھی ایسا کر نہیں سکتے، لیکن رسول نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد کیا کیا؟ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ مکہ سے مدینہ منورہ گئے، وہاں پر آپ نے معاہدہ کیا ہے، میثاق مدینہ کیا ہے، لیکن مداہنت نہیں کی. یہودیوں کو یہودی جان کر، عیسائیوں کو عیسائی جان کر معاہدہ کیا ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہیے اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ بنیے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں یاد رکھیے نبی تو کبھی شرک نہیں کرتے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ اپنے نبی کی وساطت سے مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ شرک مت کرنا، کیونکہ شرک اللہ کے ہاں بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اللہ اکبر. یہ اسی تردید شرک کے بعد اللہ کی توحید کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک الا وجہ، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. لہ الحکم والیہ ترجعون. ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ فرعون کے تکبر سے. ان فرعون علا فی الارض. اس سے پیچھے کیا ہوا؟ قارون کے خزانے کا ذکر ہوا. آخری جملہ کیا ہے؟ لہ الحکم. نہ قارون، نہ حامان، نہ فرعون، کوئی نہیں، کسی کا حکم نہیں. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.